اپنی حاجات، اپنی مناجات کی قبولیت میں عالمی رزق مردمی درجات کی مل کر بلند آواز سے صلوات کریں۔ اس منتظر میں ضرورت مند بھی محتاج بھی اور سائل بھی ہے، لیکن چاہتے ہیں کہ منتظر ہے اسی کے دروازے کے محتاج ہے اور اسی کے دروازے کے سائل کی مانند کھڑی ہے۔ دین مقدس نیز بشریت حدیع الحق حضرت ولی اللہ اعظم وحیدۃ اللہ اعظم ورحمہ اللہ کے ظہور میں تاجیل کے لیے مل کر بلند آواز سے صلوات کریں۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين الحمد لله الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا وصلى الله على سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا وحبيب قلوبنا القاسم محمد الذي أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الميامين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا أما بعد فقال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وهو أصدق القائلين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبينا أن يحملنها وأشفقنا منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا صدق الله العلي العظيم صلوات الله نیت کی قابل کرام عزت مآل اور گرامی کا بزرگان احباب اور عزیزان مجالس امام حسین السلام وہ ذکر اہل بیت عصمت و طہارت منتخب کی مجالس اور یہ ذکر قرآن کی تفسیر کے نکات، قرآن کے مطالب اور مفاہیم ان کا سننا، ان کا سمجھنا، ان پہ عمل کرنا، ان کا اپنے پاس محفوظ رکھنا، ان کے ساتھ عشق کرنا، ان کے ساتھ محبت کرنا، ان کے ساتھ تعلق رکھنا، یہ انسان کی عظمت کی دلیل ہے۔ وقت کافی ہو چکا ہے اور مجھے پتا ہے کہ آپ لوگ وقت کے آرام کرنے چاہتی ہیں،
نہایت مختصر وقت میں کچھ تفصیلی نکات، قرآن کی تفصیل کے کچھ نکات آپ کی خدمت عرض کروں گا۔ میری خواہش یہ ہے کہ آپ میری باتوں کو سمجھنے کی کوشش کریں، یہ میری خواہش ہے۔ میں زیادہ تفصیل میں نہیں جاتا ہوں۔ سورہ احزاب کی آخری 2 آیات ہیں جن میں اللہ فرماتا ہے کہ اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ، ہم نے اپنی امانت کو آسمانوں کے سامنے رکھا، زمینوں کے سامنے رکھا، پہاڑوں کے سامنے رکھا۔ آسمانوں میں جو کچھ ہے وہ ان میں شامل ہے، زمینوں میں جو کچھ ہے وہ اس میں شامل ہے، پہاڑوں میں جو کچھ ہے وہ اس میں شامل ہے۔ وہ یہ اشارہ ہے کہ اللہ تعالیٰ میں نے اپنی امانت کو پوری کائنات کے سامنے رکھا ہے۔ کس چیز کو؟ امانت۔ کس کو؟ یہ آپ کے علاقے میں آپ کے ہم لوگ ایک دوسرے کے بس امانت رکھتے ہیں۔ اللہ کا فرمان ہے کہ میں نے اپنی امانت پوری کائنات کے سامنے پیش کی۔ میں نے کہا کہ میرے پاس ایک امانت ہے، میں یہ امانت کسی کو دینا چاہتا ہوں، جو بھی میری امانت کا امین بنے گا، جو میری امانت کا بوجھ اٹھائے گا، جو میری امانت کو سنبھال کے رکھے گا، جو میری امانت میں خیانت نہیں کرے گا، میں خود اللہ اس کو ایسا بناؤں گا کہ مجھے تو سجدہ کیا جاتا ہے، اسے بھی میرے حکم سے سجدہ کیا جائے گا۔ اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ، ہم نے اپنی امانت کو زمینوں کے سامنے رکھا، آسمانوں کے سامنے رکھا، پہاڑوں کے سامنے رکھا۔ اے اللہ، آیا تیری امانت کو زمینوں نے، آسمانوں نے، پہاڑوں نے قبول کیا؟ اس کے امین بنی؟ میری بات سمجھ ہے؟ میں چاہتا ہوں کہ آپ توجہ میری طرف ہو۔ یا اللہ تو نے زمینوں کو، آسمانوں کو، پہاڑوں کو اپنی امانت کا امین بنانا چاہا، انہوں نے تیری امانت کو لیا ہے، تیری امانت کے امین بنے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے فَأَبَيْنَا أَن يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا، زمینوں نے، آسمانوں نے، پہاڑوں نے میری امانت کا امین بننے سے انکار کر دیا۔ وَأَشْفَقْنَا مِنْهَا، اور یہ کہا کہ اللہ یہ بڑا مشکل کام ہے، یہ بڑا کٹھن کام ہے، یہ بڑا دشوار مرحلہ ہے، خدایا ہم تیری امانت کے امین نہیں بنتے ہیں۔ کس نے کہا؟ پوری کائنات میں اللہ کی امانت کا امین بننے سے انکار کرتا ہے۔ وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ، انسان ایک قدم آگے بڑھا اور اس نے عرض کیا کہ پروردگارا میں تیری امانت کا بوجھ اٹھاتا ہوں۔ کس نے پیش کیا؟ زمینیں ہٹ گئی، السماوات السبع، 7 آسمان، والارضین السبع، 7 زمینیں عقب نشینی کر گئے، پیچھے ہٹتے گئے۔ خدا نہیں، ہم تیری امانت کا بوجھ اٹھا نہیں سکتے۔ وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ، پہاڑ کہاں، انسان کہاں، زمینیں کہاں، انسان کہاں، آسمان کہاں، انسان کہاں۔ انسان تو ظاہری طور پر بڑا ناتوان جسم رکھتا ہے، بڑا کمزور جسم رکھتا ہے، ایک بھاری پتھر کا بوجھ نہیں اٹھا سکتا۔ اس امانت کا بوجھ اٹھانے پہ راضی ہو گیا
امانت کا بوجھ پوری کائنات نے اللہ کی امانت کا امین بننے سے انکار کر دیا۔ انسان اپنے ناامان کندھوں کے ساتھ اپنے کندھوں کو جھکائے، بڑے ادب سے، بڑے خضوع سے، بڑے خشوع سے اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوا، وَحَمَلَهَا الْإِنسان، اور عرض کیا اے اللہ تیری اس امانت کا میں امین بنتا ہوں۔ اللہ نے کہا تھا جو بھی میری امانت کا امین بنے گا، سمجھنا چاہتا ہوں کیونکہ میرے پاس وقت کم ہے اور میں بات سمجھا سکنا چاہتا ہوں۔ اللہ فرماتا ہے جو بھی میری امانت کا امین بنے گا میں اسے پوری کائنات میں افضل بناؤں گا، پوری کائنات میں اسے اشرف بناؤں گا، اعلیٰ بناؤں گا، افضل بناؤں گا۔ بس چونکہ انسان اللہ کی امانت کا امین بنا، اللہ نے اسے اشرف المخلوق بنا دیا۔ یہ بات تو سمجھتے ہیں، انسان اشرف المخلوق ہے، تمام مخلوقات میں انسان اشرف، حتی ملائکہ کہ جب اللہ انسان کو اپنی امانت کا امین بنا رہا تھا، ملائکہ کو اندازہ ہو گیا کہ جو بھی اللہ کی امانت کا امین بنے گا اس کا مقام و مرتبہ بلند ہوگا، اس کی منزلت بلند ہوگی، لہذا ملائکہ بھی آگے بڑھے اور انہوں نے عرض کی کہ خدا اس انسان کو کبھی خلیفہ نہ بنانا۔ نہیں، یہ بڑا موڑ تھا اس کا نہیں پہنچ سکتا۔ اللہ نے کہا جو میری امانت کا امین بنے گا وہ میرا خلیفہ ہوگا۔ کیا کہا؟ جو میری امانت کا امین بنے گا وہ میرا خلیفہ ہوگا۔ جب ملائکہ نے یہ دیکھا نا کہ اللہ کی امانت کا امین بننے والا ہی اللہ کا خلیفہ ہوگا، اور اللہ کا خلیفہ تو افضل المخلوقات ہوتا ہے، اشرف المخلوقات ہوتا ہے، اس کے پاس تو بڑا مقام ہے، اس کا تو بڑا مرتبہ ہے کہ وہ اللہ کا خلیفہ ہے، اللہ کی امانت کا امین ہے۔ ملائکہ نے کیا کہا؟ اے خدا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ۔ تم نے امین تو بنا لیا، اب تو اسے خلیفہ بنا رہا ہے۔ اپنی اختیارات تو انسان کو دے رہا ہے، تمام مخلوقات سے اس کا مقام بلند کر رہا ہے۔ ہم معصوم ہیں، میری بارگاہ میں کبھی گناہ نہیں کرتے، وَهُمْ بِأَمْرِهِ يَعْمَلُونَ۔ ملائکہ کی فطرت یہ ہے کہ امر الہی سے ایک بال برابر بھی ادھر ادھر نہیں ہوتے۔ اے خدا تو اس کو خلیفہ بنا رہے ہیں، یہ دو کام کرے گا، یفسد فیہا زمین میں فساد برپا کرے گا، ویسفک الدماء اور خون بہائے گا، وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ۔ ہم تیری تقدیس بھی بتا رہے ہیں، تیری حمد بھی بتا رہے ہیں۔ ہم میں دو خوبیاں ہیں، انسان میں دو خامیاں ہیں۔ کس نے کہا؟ ملائکہ نے کہا، قرآن پڑھ رہا ہوں، پہلا پارہ پڑھ رہا ہوں کہ ملائکہ نے اللہ کی بارگاہ میں، میری بات سمجھ رہا ہے؟ صلی اللہ علیہ وسلم، الحمدللہ آپ کی سربات بتا رہی ہے کہ آپ متوجہ ہیں کہ ملائکہ نے عرض کی بتایا ہم میں دو خوبیاں ہیں، انسان میں دو خامیاں ہیں۔ اللہ نے ان کو کیا جواب دیا؟ انی اعلم ما لا تعلمون، جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے۔ اللہ نے کیا جواب دیا؟ انی اعلم ما لا تعلمون، جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے۔
مگر ملائکہ میں قرآن یہ فرما رہا ہے کہ تمام ملائکہ نے اجماع کیا تھا. توجہ چاہتا ہوں، تمام ملائکہ نے اجماع کیا تھا اس کے مقابلے میں اللہ کے خلیفہ کیا. ملائکہ کون ہے؟ معصوم. سارے کے سارے معصوم ملائکہ نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا تھا کہ اللہ اس کو خلیفہ نہ بنا، اس لیے کہ یہ فساد بھی برپا کرے گا، اس لیے کہ یہ خون بھی بہائے گا. ہمیں خلیفہ بنا کہ ہم تیری تقدیس بھی بجا لاتے ہیں، تیری حمد بھی بجا لاتے ہیں. اللہ نے معصوم ملائکہ کے اجماع کی کوئی پرواہ نہیں کی. کس کے مقابلے میں؟ اپنے خلیفہ کے مقابلے میں. تو جب اللہ اپنے خلیفہ کے مقابلے میں معصوموں کے اجماع کی پرواہ نہیں کرتا تو اپنے خلیفہ علی کی ولایت کے مقابلے میں غیر معصوموں کے اجماع کی کیا پرواہ کرے؟ جو ملائکہ کے معصوموں کی اس اجتماعی موقف کو نہیں مان رہا ہے تو غیر معصوموں کا اجماع ہو بھی چاہیے. تو اللہ کیوں کر مانے؟ بھائی اب توجہ چاہتا ہوں کہ وقت بہت کم ہے. اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ. خدا کی امانت کیا تھی؟ اب توجہ چاہتا ہوں، امانت کیا تھی؟ آیا امانت اللہ کی وحدانیت کی امانت تھی؟ ہو سکتا ہے. امانت کیا ہے؟ کہ تم اللہ کی وحدانیت کا اقرار کرو. لیکن اگر توجہ چاہتے ہو، اب سمجھنا ہے یہ ساگے ایک بھی ساگے تقویٰ تشریف فرما اور یہ مجھے یقین ہے کہ یہ سب چیزیں اگر امانت سے مراد اللہ کی توحید کا اقرار کروانا ہو بات بنتی ہے. لیکن آیت یہ کہہ رہی ہے کہ زمین و آسمان اور پہاڑوں نے اللہ کی امانت کو لینے سے انکار کر دیا. تو کیا زمین و آسمان اللہ کی وحدانیت کا اقرار نہیں کرتے؟ قرآن کہتا ہے وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ کہ کائنات کی کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو اللہ کی وحدانیت کا اقرار کر کے اس کی تسبیح بجا نہ لاتی ہو. یہ سورج، یہ چاند، یہ ستارے، یہ درخت، یہ زمینیں، یہ آسمان سارے اللہ کی تسبیح بجا لاتے ہیں. وَلَكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ لیکن تم ان کی تسبیح کو سمجھ نہیں سکتے ہو. تو اس سے پتہ چلا اس کا مطلب یہ ہوا کہ فقط اور فقط امانت سے مراد اللہ کی وحدانیت کا اقرار نہیں ہے. وہ تو باقی موجودات بھی کرتے ہیں، جبکہ امانت کا نہ کرے ان باقیوں نے امانت کا اقرار نہ کیا. اب میں توجہ چاہتا ہوں، تو کیا اللہ کی امانت سے مراد ہم بندوں نے چونکہ اقرار کیا ہے، اس بات کو مد نظر رکھنا ہے کہ فقط انسان اس امانت کے امین بنے ہیں. انسانوں کے علاوہ کوئی اور اس امانت کا امین نہیں بنا. اگر انسان بنے ہیں تو پھر ہم اپنی گریبان میں جھانکیں کہ ہم میں کیا ہے. ہمارے پاس دین ہے. ہمارے پاس کیا ہے؟ دین جانوروں کے پاس ہے. بولو نا، دین جانوروں کے پاس ہے، پہاڑوں کے پاس ہے، آسمانوں کے پاس ہے، درختوں کے پاس ہے، سورج چاند ستاروں کے پاس ہے. ان کے پاس دین نہیں ہے جو بصیرت کے ساتھ، جو علم کے ساتھ، جو شعور کے ساتھ
جو معرفت کے ساتھ دین ہوتا ہے وہ ان کے پاس نہیں ہے، ان کے پاس جو کچھ بھی ہے اللہ کی دی ہوئی ہدایت کے مطابق وہ چل رہی ہے، اس میں ان کا کوئی سوال نہیں ہے۔ تو کیا دین فقط اعتقاد کا مجموعہ ہے؟ نہیں، انما شرع لكم من الدین ما وصى به نوحا وأوحينا إليه وما وصى به موسى إبراهيم وموسى وعيسى۔ اللہ پاک نے دو چیزیں اس آیت میں، یہ قرآن کی آیت پڑھتا ہوں، اللہ پاک نے اس قرآن کی آیت میں دو چیزیں میں بتائی ہیں، قبلہ ایک ہے دین، ایک ہے شریعت۔ انما شرع لكم من الدین، دین ایک ہے، شریعتیں پانچ ہیں۔ دین ایک ہے، انما شرع، اللہ نے شریعت بنائی، قوانین کا مجموعہ، ضابطے بنائے اللہ نے، اسے شریعت کہتے ہیں۔ شریعتیں پانچ ہیں، دین ایک ہے۔ شریعت کہاں سے شروع ہوئی؟ پہلی شریعت ابراہیم نوح علیہ السلام سے شروع ہوئی، اس سے پہلے آدم سے نوح تک 35 کے لگ بھگ انبیاء ہیں، کسی کے پاس شریعت نہیں تھی، دین کا شریعت نہیں تھی۔ دین خلقت آدم سے پہلے ہی دین تھا، شریعت کا بات پہلے صاحب شریعت نبی نوح علیہ السلام، اس کے بعد ابراہیم ہے، اس کے بعد موسیٰ، اس کے بعد عیسیٰ علیہ السلام، اور آخری شریعت نبی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد محمد علیہ